آپ نے کبھی اپنے تقاریر میں کبھی یہ نہیں کہا اپنے، کیونکہ بہت زیادہ الٹریسی ہے ابھی بھی جی، اور یہ جہالت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جب تک تعلیم یافتہ نہ ہو جائیں لوگ، جی تو ڈیفینیٹلی آپ تو کہتے ہوں گے. کہتے کیوں نہیں کہتے؟ میں عرض کر رہا تھا کہتے تو کہنا چاہیے، سب کہتے ہیں. تو ایک بنیادی سبب جہالت ہے. جہالت کے علاوہ ایک سبب جو ہے، مثلا خدا آپ دوستوں کے اس چینل کو انشاءاللہ یہ انسانوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے انشاءاللہ اور بھی توفیقات دیں ان کو. آمین. اب میڈیا کا بھی اپنے ایک کردار ہے. بے شک. شکر خدا میڈیا تو اس وقت وہ جو مناسب کردار ہے، لیکن میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. بالکل بالکل ہے. اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. علماء کا بہت اہم کردار ہے، ادا کرنا چاہیے. یعنی علماء کو، ٹھیک ہے میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان ہونا اپنے جگہ پہ، لیکن اگر ایک شخص ہے مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے بھی تو مجھ پہ حقوق ہیں نا. بالکل ہے. تو ممبر و محراب کا اپنے اس میں کردار ہے، جہالت کا اپنے اس میں کردار ہے، اور میڈیا کا اس میں اپنا کردار ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان چیزوں کو ہم اجاگر کریں گے، اب اسلام میں دیکھو کسی کے ساتھ امداد کرنا، کسی کو تحفہ دینا، کسی کے، اس میں تو کوئی شرط شروع نہیں ہے نا. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے، سرسخت پیروکار تھے، ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ابتدا میں ان کے دشمن تھے، بالکل. لیکن اخلاق حسنہ کے ذریعے انہوں نے، یعنی کافی سارے لوگ دلیل کی بنا پر بھی ٹھیک ہے، لیکن کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اخلاق حسنہ سے اللہ متاثر تبارک و ہوئے. تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایک ہی چیز پہ کی، اور وہ کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے وما ارسلناک اخلاق الا جو ہیں رحمۃ للعالمین، یہ بالکل بھی ہے سب سے عظیم ہے. رحمۃ للعالمین ہے اس کا تو اخلاق. جب ہمیں پتہ ہے کہ یار اخلاق ہی، اچھے اخلاق ہی ہر مسئلے کا حل ہے، تو پھر کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ اچھا، اس میں ایک تو مفاد پرست عناصر جو ہے، مفاد پرست، وہ ان کا ہر ایک شخص کے اپنے ایک بزنس ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا یہ بزنس ہے، ان کا جو چولہا ہے اسی پہ چلتا ہے. بالکل بالکل. نمبر 1. لیکن اب ان مفاد پرست عناصر کو کنٹرول کرنے کے لیے علماء کو نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، میڈیا نے اپنا، لیکن سب سے بڑھ کر کردار حکومت نے ادا کرنا ہے. بالکل. کہ چونکہ میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی پاور تو نہیں ہے نا. ویری ٹرو. اگر مثلا ایک شخص ممبر غلط استعمال کرتے ہیں، محراب غلط استعمال کرتا ہے، کسی گردوارے میں ہے، کسی گرجے میں، جہاں بھی ہے، وہ ہاں جب جھگڑے کا سبب بنتی ہے اس کی بات، تو وہ غلط ہے. تو یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے. ویری نائس. اچھا بشپ صاحب، یہی سوال آپ سے کہ اپنے سرمنز میں آپ نے کون سی ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ اپنے جتنے بھی آپ کے فالوورز ہیں ان کو آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے نیبرز جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، ان کے ساتھ پیار سے رہیں، مل کے رہیں؟ اور سب سے بڑی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے جو تھوڑی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ہاں، پہلے تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم تمام مذاہب کی طرح مسیحیت کا بھی یہ ایک بڑا بنیادی فرض ہے، ڈیوٹی ہے یہ ان کی، کہ وہ ہر دوسرے سے محبت رکھیں. کیونکہ یسوع المسیح نے کہا تھا، جب اس سے ایک بڑے عالم نے جا کے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ. واہ. یہ یسوع المسیح کے فرمودات میں سے. تو یہ تو ایک بہت ضروری ہو جاتا ہے سبھی کا اس کو فالو کرنا اور اس کے اوپر دھیان دینا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے بعد یہ جو خداوند یسوع المسیح کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پہاڑی واز. پہاڑی واز تھا، ان کی مبارک حالیاں تھیں، اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ تم نے اپنے نیبرز کے ساتھ رہنا کیسے ہے. اور اس کے اوپر جب یہ ڈارک ایجز تھیں، تو ڈارک ایجز میں سارے علماء جب اکٹھے ہوئے کہ یورپ کو ڈارک ایجز میں کیسے لائٹ کی طرف لایا جائے، تو اس میں مذاہب کی بات نہیں آئی. پھر سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے بیس بنایا یسوع المسیح کے پہاڑی واز کو، اور اس کے بعد یورپ میں پھر ترقی شروع ہوئی. واہ. اور وہ ترقی پھر آگے چلتی گئی. جیسے sorry to cut you short here, but like this is very important for me now, کہ جیسے ہم نے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اس میں وہی بات تھی. بالکل وہی اسی طرح
کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی آخری ورڈز ہیں جو ابھی بھی آپ کہتے ہو کہ یہ وہ ورڈز ہیں جو ریپرزینٹ ہی کرتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، وہ تو میں وہی چیز بتا رہا ہوں ایک تو پہاڑی واز ہے نا. نہیں، ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت. ایگزیکٹلی. اور یہ سوری ٹو سے کہ ہم آخری لفظ نہیں کہتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں یسوع المسیح ابھی بھی زندہ ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں ڈیفینیٹلی. اس لیے فرام وی ٹیک اٹ فرام دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. بلکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو جلدی میں منہ سے نکل گیا، بٹ دس از the same faith that we have got کہ وہ زندہ ہیں اور واپس بھی آنا ہے ڈیفینیٹلی. اچھا سر، ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عقائد جو ہیں، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی سی میری تصحیح کی، بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے عقیدے کو سمجھنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ کیونکہ ریسپیکٹ تبھی ہوگا جب سمجھیں گے. اس کا سب سے جب وہی کہ میں بتانے لگا ہوں، بنیادی اور کلیدی کردار جو ہے وہ میڈیا نے کرنا ہے، اور میڈیا کو پوری کی پوری، جیسے شاکری صاحب نے بھی کہا، ہم سارے اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں جتنے بھی ہیں کہ میڈیا کو پوری کی پورا تحفظ ملنا چاہیے. بالکل. حکومت کا بے شک. مار کہاں کھا جاتے ہیں. میں وزارت مذہبی امور کو کچھ وہ نہیں کہہ رہا، نیگیٹو نہیں جا رہا، لیکن وزارت مذہبی امور صرف حج کے معاملوں سے باہر نہیں آتی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، جو گراس روٹ کے مسائل ہیں اس کے اوپر مذہبی انہوں نے بہت زیادہ ہو جاتے تو 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بہت بڑی کانفرنس کر لی، بڑی ہم مانگی کہ ہم، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ویری ٹرو. یہ کبھی بھی سامنے نہیں آیا. تو ہمیں دوبارہ حکومت کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کو، جیسے جب آل سینٹس چرچ پشاور شہر میں حملہ ہوا تو ظاہر ہے ہم لوگ تو نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بڑی سیکیورٹی ایجنسیز نہیں رکھ سکتے، اتنے مہنگے ہیں وہ. تو حکومت نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا ایک ٹاسک فورس بنائے. آج تک وہ ٹاسک فورس نہیں بنی. ان کے لیے جو وسائل کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک انڈوومنٹ فنڈ بنائیں، اور اس وقت انہوں نے کہا، حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی اور نون لیگ نے اکٹھے مل کے گورنر ہاؤس نے، ہم نے 35 کروڑ مانگے تھے، انہوں نے کہا جی فی الحال آپ کو 20 کروڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں دیں گے. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. وہ 20 کروڑ بھی ابھی تک نہیں ہمیں ملے. تو حکومت جہاں سے کمزور ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ نہیں اپنے آپ کو علماء کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ چلاتی، وہاں پہ پھر مار کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس لیے پاکستان آگے نکل نہیں رہا. مذہبی ہم آہنگی کی اور یہ سماجی ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم صرف اس کے ہم اگزامپل دیکھ لیں. کچھ ہی سال پہلے، کچھ 4-7 سال پہلے میرے خیال ورلڈ بینک نے ایک سروے کیا ہے، اور اس میں جو ٹاپ پہ آئے ہیں ملک جو کہ اکنومیکلی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتری سوچ رہے ہیں، ٹاپ پہ جو ملک ہیں کازخستان اور بنگلہ دیش، کہ ان کی اکانومی صرف اس لیے اچھی ہوگی کہ ان کی سماجی ہم آہنگی ہے. بہت اچھی بات ہے. بالکل. اگر یہاں پہ بھی ایسا ہو جائے تو یہ خوشحال آٹومیٹکلی ہو جائے. ان کی اکانومی اور ان کے پرانے 5 سال کے اندر کازخستان کے، بنگلہ دیش کے، اور جو 4 انہوں نے اور ملک تھے، 6 ملکوں کا کیا تھا، تو ان کی جو اکانومی ہے وہ اوپر چلی گئی ہے 7.5%. اور پاکستان کی وہ اکانومی پہلے بھی 5% تھی، ابھی بھی 5% ہے. کیا بات ہے کہ حکومت سوری ٹو سے فلاپ ہے ان چیزوں میں، نہیں کر سکتے. اگر سماجی ہم آہنگی آئے تو ایک ڈاکٹر اپنا کام اچھا خوبصورت کرے گا، انجینئر اپنا کام کرے گا، ٹیچرز اپنا کام کریں. ٹیچرز بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کہ جی آج ہمیں اگر انہوں نے لگایا ہے، چترال میں بھیجا ہے، تو پھر وہ چترال کے ہی ہو کے رہ جائیں گے، پھر ان کو روٹیٹ نہیں کریں گے، مانیٹرنگ نہیں ہے، فالو اپ نہیں ہے. تو وہ کردار اپنا جو قانون نافذ کرنے والی وہ ہے نا ادارے ہیں، یا ان سے مراد ایجنسیاں نہیں ہیں میری، بلکہ اس سے مراد میری یہ
پولیس ہو گیا. نہیں اس سے مراد میرے وزارتیں ہیں. اچھا, وزارت مذہبی امور, لیجسلیشن جو کرتے ہیں, جو لیجسلیشن کرتے ہیں, پارلیمنٹ ہوگی, یہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے میں اور سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور جیسے بشپ صاحب نے کہا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھے. سب سے پہلے جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ آٹومیٹیکلی نہیں آئے گی دل میں, لیکن جب سمجھ لیں گے ایک دوسرے کے مذہب کو تب ہی رسپیکٹ ہمارے دل میں آئے گی. آٹومیٹیکلی سب سے بڑا کردار گورنمنٹ کا بنتا ہے, اور گورنمنٹ جب تک اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. پنڈت صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جیسے ایک ریلیجس لیڈر, آپ جب اپنے خطابات کرتے ہیں تو کیا اس میں ایسی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے فالوورز جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یار دس از دا اونلی وے, یہ ایک ہی راستہ ہے؟ جی ذکی صاحب, بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا کہ جب بھی ہم اپنے مندر میں واز کرتے ہیں تو سنگت کو سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا درس جو ہوتا ہے انسانیت کا. ٹھیک, انسانیت کا درس ہم دیتے ہیں ان کو کہ ہمارے جو گرو والمیک جو اوتار آئے ہیں ان کا یہ ہمیں اسٹک آرڈر ہے کہ آپ نے کسی رنگ و نسل کو یا کسی ورن کو کسی مسلک کو آپ نے چھیڑنا نہیں. جو جہاں پہ ہے اس کا مارگ درشن کریں, اس کا راستہ جو ہے وہ صحیح کرے کہ وہ کہاں پہ غلط جا رہا ہے, تو ذرا پیار اور محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں. جیسے انگریزی کا ایک محاورہ آتا ہے, کینڈ ورلڈ میلٹ دا اسٹون, کہ نرم الفاظ یا میٹھے الفاظ پتھر کو بھی موم کر دیتے ہیں, پگھلا دیتے ہیں. تو نرم گوئی سے, پیار اور محبت سے. اسی طرح جیسے مسلکوں کی بات چل رہی ہے تو جیسے فادر صاحب نے کہا کہ حکومت کا بھی اس میں کلیدی کردار ہونا چاہیے. جیسے مذہبی امور ہیں, ہم فنکشن وغیرہ کرتے ہیں لیکن اس کو ایک محدود حد تک رکھتے ہیں, لیکن ہمارا لٹریچر جو ہے اس میں بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 حدیث مبارکہ میں فرمایا بالکل کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین وعلی کل مسلمات. بے شک. تو وہ دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک بھی جانا پڑے. لیکن ہم ایک ہی جگہ پر محدود ہو جاتے ہیں, اور ہمارا کرشنا, لارڈ کرشنا کا حکم ہے جو گیانی لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ چاروں ویدوں سے اپنے لیے تھوڑا تھوڑا گیان اکٹھا کرتے ہیں, علم اکٹھا کرتے ہیں. اچھا, کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, اس کے مذہب کو ہم ٹیچ کریں, پڑھیں کہاں پہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھا رہا ہے, دوسرے کا کیا. تو لیکن نندا کسی کی ہم نے نہیں کرنی. دیکھو جو سر جی جو باٹم لائن آتی ہے, جتنے بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہمیں یکجا ہونا ہے. جی ہاں, اور مس انڈرسٹینڈنگز ختم کر کے یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن تبھی آئے گا جب یہ سارے لوگ یکجا ہو کے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے. علامہ صاحب, جب بچے ہوتے ہیں تو اس وقت تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے. جب ہوش سنبھالتا ہے بندہ, اس کو پتہ لگتا ہے, پھر گھر میں دیکھتا ہے بڑے جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں, جس طرح عبادت کر رہے ہیں, تو اسی طرح آہستہ آہستہ وہ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کو اسی طرح بڑے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بچہ ایک فرشتہ ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کا نہیں پتا, جو آپ نے اس کے دماغ میں ڈال دیا وہ وہی کرے گا. اور اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب وہ بچہ ہوتا ہے اور اس سے جو پیار کرتا ہے وہ بچہ اسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. جو اس کو ڈانٹتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس سے وہ دور رہتا ہے یا ڈرتا ہے. یہ چیز جو یہ ڈر ہے اور یہ کھچنا تھوڑا سا, یہ ختم کرنے کے لیے جب یہ بڑا ہوتا ہے تو علماء سب سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, اپنے مسجدوں میں سنتے ہیں, جب آپ لوگ خطاب کرتے ہیں ہم سنتے ہیں, اور اسی سے ہمارا یہ ڈر ختم ہوتا ہے. لیکن اب بھی میں یہ فیل کرتا ہوں, یہ آپ تینوں سے میں کہہ رہا ہوں, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں جب وہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, یا بشپ صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, یا پنڈت صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں. ایسا کیوں؟ اگر یہ ہچکچاہٹ تھوڑی ختم ہو جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ اور بھی اس امن پسند ہو جائیں گے اور محبت کریں گے دوسرے سے؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے کسی دوست نے بتایا بھی, میں نے بھی ابتدا میں شاید یہ بات عرض کی, جو
نیگیٹو طریقہ ہے، نیگیٹو میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیشہ حل جو ہے وہ پازیٹیو انداز میں ہے، مثبت انداز میں ہے. جیسے کہ اس دوست نے فرمایا کہ میٹھی میٹھی الفاظ جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یقیناً اگر یہ جو آپ فرما رہے ہیں جس مسجد میں، جس مولانا صاحب میں بھی، ایک تو دیکھو بزرگی کی اپنی ایک بات ہے، مثلا کوئی شخص ہے عمر کے لحاظ زیادہ ہے، وہ ہمارے معاشرے میں اس کو آپ احترام کہے یا جو بھی کہے، وہ تو اپنی جگہ پہ لوگ ذرا شرم محسوس کرتے ہیں، وہ تو بڑی بھی شرم محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر کسی مسجد کے مثلا انجمن کی طرف سے یا کسی ہماری دوسری جو برادری ہے ان کے جو عبادت گاہ ہے، ان کے جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے، یا جو وہاں پہ پوپ ہے یا ہمارے ہاں جو خطیب ہوتے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مسئلے مسائل ہو تو یقیناً ان کو برطرف کرنا چاہیے، اور اس جگہ کو بھی اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. مثلا میں جس مسجد کا خطیب ہوں، ہو سکتے ہے میرے والد صاحب کی کسی ناراضگی ہو، میرے بھائی کی کسی ناراضگی ہو، مجھے اصلاً ان سب باتوں سے بالاتر ہونا چاہیے. اگر ہم ان سے بالاتر ہو جائیں گے اور یہ بات ہم باور کریں گے، دیکھو دو باتیں ہیں، ایک مرتبہ کسی انسان نے اپنا بڑاس نکالنا ہے، ایک مرتبہ کوئی آپ کا مقصد اس مقصد تک پہنچنا ہے. بڑاس نکالنے کے لیے تو وہی سخت الفاظ، سخت جملے جو ہمارے ہاں مرسوم ہیں، لیکن مقصد تک پہنچانے کے لیے ہر ایک شخص کو، خاص کر یہ ذمہ دار افراد جو ہے، ان کو سوائے پیار کے، سوائے محبت کے، سوائے دلیل کے، اور دلیل سے بھی زیادہ مؤثر جو ہے پیار اور محبت ہے. اگر دلیل بھی ہو، پیار بھی ہو، محبت بھی ہو تو مسائل اچھی طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے. اور یہاں پہ میں آپ کے وہ سوال جو ان سے کی اس میں بھی میرے ذہن میں کچھ وہ ہیں نکات میں عرض کروں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ مسائل جو ہے آگے نہیں بڑھتے، اس میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ ہماری منفی نکات ہیں. منفی نکات میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام ہمیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی مقدسات کی توہین کریں. ویری ٹرو، بالکل جو بھی ہو. بالکل دیکھو قرآن شریف کی ساتھ کلیئر کٹ آیت ہے، وَلَا کسی کے خدا کو برا کہو گے وہ تمہارے خدا وَلَا کو برا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو بھی جس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خدا کو نہیں مانتے، آپ ان کی توہین نہ کریں، آپ ان کو گالی گلوچ اگر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، یہ روش جو ہے یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک اور بات جو اس دوست نے بھی کی، میرے ذہن میں بھی ہے، اس بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا. دیکھو یہ اچھی باتیں، یہ سیمینارز، یہ ٹی وی کا پروگرام، یہ تو اپنی جگہ پہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ مختلف مذاہب کے درمیان ہو، مسالے کے درمیان ہو، لیکن صرف اس پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ان اچھے افکار کو ہم نیچلے جو ہمارے وہ ہیں ان تک ہم منتقل کریں. مثلا اسکولوں میں ہم چلے جائیں، یونیورسٹی میں ہم چلے جائیں، ہماری عام سوسائٹی جو ہے ان میں ہم چلے جائیں، یہ افکار ادھر بھی منتقل کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اوپر سطح کے لوگ ہیں ان میں تو گفتگو بھی ہوتی ہے، ان میں تو سیمینار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچے سطح تک ان کا منتقل کرنا، یہ میرے خیال میں ابھی تک یہ عمل یا تو شروع نہیں، اگر شروع ہے بہت سستی سے ہے، بہت سست ہے. یہی تو مین وجہ ہے نا. اب ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس مین وجہ کی طرف جو ریزن بنا ہوا ہے ہمارے دور رہنے کا. پیٹر صاحب سے تو سر آپ نے کبھی کوشش کی ہے جیسے پنڈت صاحب کو یا علامہ صاحب کو اپنے چرچ میں بلائیں اور وہاں پہ تھوڑی سی بیٹھک ہو اور گپ شپ ہو، ڈسکشن ہو، مسائل کا حل نکلے، کبھی ایسی کوشش ہوئی ہے آپ کی طرف سے؟ ہاں، وہ ان کو ہم کہہ دیتے ہیں تھیولوجیکل ڈیبیٹس. تو وہ تھیولوجیکل ڈیبیٹس سچ نہیں ہوئی، شاید اس کے لیے ابھی ہم اتنے زیادہ تیار نہیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے چرچ ہے، چرچ بالکل عید کی سیلیبریشنز کرتا ہے، باقی چیزوں کی سیلیبریشنز کرتے ہیں. جب چرچ ہے جیسے اس کے لیے اپنا محرم آتا ہے تو اس میں باقاعدگی سے سارے اکٹھے مل کے ایک جگہ پہ پلان آؤٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے ہمارے ہندو بہن بھائیوں کے، سکھوں بہن بھائیوں کے تہوار ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں، چرچ کے اندر ہی کرتے ہیں. چرچ سے مراد ہے چرچ کے کمپاؤنڈ میں کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بڑے قریب ہیں ہم لوگ
اور کافی زیادہ. اور ہمارا جو گروپ ہے فیتھ فرینڈز کا, جو ہمارا ورلڈ کاؤنسل آف ریلیجنز ہے اور فیتھ فرینڈز ہے, اس نے بہت کلیدی کردار اس میں ادا کیا ہوا ہے. اور اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ مل جل کے ہم لوگ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر عید ہے تو وہ ہمارے ہندو, سکھ اور کرسچن بہن بھائی جو ہیں ہم مل کے ان کو انوائٹ کریں. اگر کرسمس ہے تو مسلم انوائٹ, یہ ہم کر رہے ہیں کافی زیادہ. اچھا یہ تو اچھی بات ہے. کنفیشن باکس ہے آپ کے چرچ میں؟ نہیں, ہمارے چرچ میں نہیں ہے, وہ رومن کیتھولک چرچ اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بچہ آپ سے آ کے کچھ پوچھے, یہ جو دوری ہے میں کہہ رہا ہوں, جو ہیزیٹیشن ہے اسکالر کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان, میں نے دیکھا ہے, میں نے خود بھی دیکھے, وہ تعظیم میں اور رسپیکٹ میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈسکس ہی نہیں کر پاتے. ہاں, لیکن ہمارے ذرا اس میں تھوڑا فرق ہے. سچی بات یہ ہے کہ میرا گھر ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. ایون بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہوا ہے کئی دفعہ کہ ایک میاں بیوی لڑ پڑے ہیں آپس میں. اچھا یہ تو عام سی بات ہے. عام سی بات ہے. اور رات کو پھر وہ میرے گھر آ جاتے ہیں. ہاں, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے. اور رات کو 1 بجے بھی آئے ہیں. 1 بجے بھی لڑکی کو میں نے گاڑی میں بٹھا کے واپس گھر لے کے جایا, صلح کرائیے. تو ادھر ذرا ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ جو یہ ایک بیریئر کا, ایک ہیزیٹیشن کا جو لیول ہے, اس کو پوری کوشش کی کہ اس کو کم تر رکھیں. کم تر رکھیں. اور اس کے لیے بہترین یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اس میں آپ کا یوتھ کے ساتھ کتنا انٹریکشن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ویمن سائڈ پہ کتنا انٹریکشن. ویری ٹرو. تو اس لیے ہم اس چیز کو کوشش کرتے ہیں چرچ کے اندر کہ اس کو قائم رکھیں. کبھی مسلم بوائز اینڈ گرلز آئے ہیں آپ سے ملنے اور آپ سے بات چیت کی ہے انہوں نے؟ ہماری ڈائسس مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کو بتانے لگا. ہماری ڈائسس میں پرانے 3 سال سے ہم انٹرفیتھ کیمپ کروا رہے ہیں. ویری نائس. جس میں سبھی مذاہب کے, بلکہ بڑا اچھا زبردست لگا. پچھلے انٹرفیتھ کیمپ میں آخری کلوزنگ کے لیے میں گیا تو میں نے اپنے جو بیٹے بیٹیاں آئے تھے مسلمز, میں نے کہا بیٹا کیسا فیل کر رہے ہو؟ کہتے جی ہمیں ادھر ہم اپنے آپ کا اب بھی ہمیں سمجھ آئی کہ منورٹی ہونا کیا ہوتا ہے, کیونکہ ادھر ہم منورٹی ہیں. ادھر کرسچنز بھی مطلب 15 لوگ بلائے تھے, 15 کرسچن ہیں, 15 ہندو ہیں, 15 سکھ ہیں, اور تقریباً کوئی 6-7 بھائی آئے تھے, آغا خانی بھی آئے ہوئے تھے. تو کہتے ادھر ہمیں منورٹی اپنے آپ کو لگ رہے ہیں, اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ منورٹی ہونا کیا, اس لیے ہم نے یہ لفظ ختم کر دیے ہیں. ہاں, غیر مسلم, نان مسلم, مسلم پاکستانی. ہاں بالکل. نان مسلم پاکستانی جب ہم مائنورٹی کی کہتے ہیں تو اٹ آٹومیٹکلی نیگیٹو سائڈ پہ مائنڈ جاتا ہے, which is wrong میرا خیال ہے. ہاں بالکل. پنڈت صاحب آپ بتائیے اسپیسیفکلی when we talk about youth کہ ان کی ہیزیٹیشن ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے ابھی تک, جو آ کے ڈائریکٹ آپ سے پوچھ سکے کہ بھئی مجھے مزہ نہیں آ رہا, مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی, مجھے رات کو نیند نہیں آتی, یو نو. سو آپ جو ہیں آپ ایک طرح سے ایک روحانی ہیلرز بھی ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہمارے کوئی سننے والا تو ہے. جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں بچپن سے سر جی اسکول لائف سے میرا اس طرف دھیان ہے, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی بکس وغیرہ میں ریلیجیس بک کے ساتھ ساتھ اور جو کتابیں ٹیچ کرتا ہوں جی, وہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں. تو ایسے لوگ بھی میرے پاس آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک دبئی سے تھا, ایک دوست تھا فیس بک پہ, اپنا واٹس ایپ پہ میرے ساتھ آن لائن ہوا, تو مجھے کہتا ہے سر جی آپ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں, تو ہمارا ایک بچہ ہے, ذرا آپ اسے یہ زرکان جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں, اس کا علاج. تو میں نے ان کو بولا سر جی میں ہندوازم سے تعلق رکھتا ہوں, آپ مسلم ہیں, تو اگر میں ہندوازم کے کچھ شبد یا کچھ کلام آپ کو بتاؤں گا تو آپ نہیں کر پائیں گے. دوسرا لوگوں کی یہ مائنڈ ہوگا کہ یہ لوگ شاید کنورٹ کرنے کی سوچ کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر جی
جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں لکھا گیا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ضابطہ حیات، اسی طرح تمام مذاہب میں اپنے اپنے کلیے طریقے ہیں. بالکل. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر جی آپ جب بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایک شیشے کا گلاس لینا، اس میں صاف پانی رکھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اس کے اوپر الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے. بس یہ آپ کریں، 1 ہفتہ تک فاقہ نہ آئے تو پھر مجھے کہنا. تو کہتے ہیں سر جی نہیں اپنے مذہب سے کچھ بتا دے. میں نے کہا آپ الرحمن کہتے ہیں، ہم دیال کہتے ہیں. صحیح. رحم کرنے والا وہی پرماتما ایک ہے، لیکن الفاظ کی تھوڑی سی رد و بدل ہے وہی. تو 1 ہفتے کے بعد اس نے مجھے کال کری کہ سر جی میرا بیٹا تو شکر الحمدللہ کافی شفا سے مل گئی ہے. تو اس کا ہدیہ، میں نے کہا ہدیہ یہ ہے کہ آپ غریبوں میں تھوڑے بچوں میں کچھ میٹھا بانٹ دے یا کوئی تھوڑا سا حلوہ پوری بچوں کو کھلا دے. بس اس کا ہدیہ یہ ہے کہ میں ابھی کہہ رہا تھا ایک سٹارٹنگ میں کہ پونچھ لو آنسو دکھی کے اور دکھوں کو بانٹ لو. مول منتر ہے یا زندگی کا پیار دو اور پیار لو. واہ. تو اسی پیار اور محبت سے مطلب ہم نے آگے چلنا ہے. اور میں دوسری بات یہ کروں گا سر جی کہ جب سے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور قوم نے مجھے یہ ایز اے ایک داس کے چنا ہے خدمت کے سلسلہ میں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہاں پر عید آتی ہے تو ہم جتنے بھی ادھر نان مسلم ہیں، مسیح ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، سب مل کے ان کو لیڈ میں کرتا ہوں، لیکن یہ سارا کام وہ کرتے ہیں. مسلم بھائیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں. تو ایک ہمارے سر اٹھے کہنے لگے سر جی بیٹا آپ ہمارے شاگرد بھی رہ چکے ہو، تو یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیں ہماری عید. میں نے کہا سر یہ تضاد نہ رکھے، بالکل آپ کی اور ہماری میں فرق نہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی مسلم ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم آپ کو انوائٹ کریں. تو پھر شکر سے ہم کہہ سکتے ہیں مالک کا کرم ہے کہ جب ہمارے وہاں پر مسیحی کرسمس ہوتا ہے، ایسٹر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی خداوند نے مجھے اتنا علم دیا ہے. مسیحیوں کے لیے میں گیت بھی لکھتا ہوں، کوشش میری ہوتی ہے، نعتیں بھی لکھتا ہوں. آپ پیدا کہاں ہوئے پنڈت صاحب؟ ہنگو میں جی. ہنگو اچھا جی ہنگو میں پیدا جی ہوئے. جی ہاں اور وہیں پہ ہیں آپ؟ جی جی بالکل. وہیں پہ لائف گزار رہے ہیں؟ جی جی بالکل آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ اسی طرح آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کافی سر اچھا. پیر صاحب آپ کہاں پیدا ہوئے؟ بنو میں. آپ بنو میں پیدا لیکن ہیں یہاں پہ آپ؟ ابھی یہاں پہ یہاں پہ. کتنی لائف گزاری بنو میں سٹارٹنگ؟ بنو میں میرے خیال ہم تقریباً میں 11-12 سال کی عمر میں واپس آئے، لیکن میرا بہت آنا جانا ہے. اچھا جو سینٹ جانز میں ابھی ہوتے ہیں؟ سینٹ جانز کیتھیڈرل بالکل جو خانہ فرہنگ گھران کے ایگزیکٹلی بالکل. مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہاں پہ میں تقریباً عمر کا زیادہ حصہ بیکاز پی اے سی سی میں پڑھتا تھا تو بہت گزارا وہاں پہ. اچھا. سر آپ کہاں پیدا ہوئے؟ پڑا چنار. پاڑا چنار میں. جی. اور پھر آپ پشاور میں آ گئے. اب آپ دونوں پشاور میں ہی ہیں، بیسڈ ہیں. میں بھی آپ ہنگو میں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس خوبصورت سے صوبے میں، اس خوبصورت سے پاکستان میں ہم سارے پیدا ہوئے اور ہماری محبت اس وطن کے لیے جتنی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم اسے ابھی تک کچھ نہیں دے سکے اور ہم اس لیے نہیں دے سکے، میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم میں یونٹی نہیں ہے. اگر ہم میں یونٹی ہوتی اور ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تو ہم بہت کچھ دے چکے ہوتے. اب اس کو اب یوتھ کی بات ہو رہی ہے، آتے ہیں نوجوانوں پہ. نوجوانوں کی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت پازیٹیو ہے ماشاءاللہ، اور جس طرح ہمارے بڑے تھے اس طرح نہیں ہے. وہ دے آر چینجڈ. وہ اپنے انوائرمنٹ کو بہت ڈیفرنٹ چاہتے ہیں، وہ پیار سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. اور اس میں جو آپ نے فرسٹ بات کی تھی نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہی لگ رہی ہے کہ جیسے کیونکہ ایجوکیشن آ گئی ہے، ایجوکیٹڈ ہیں، سو دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر. ان میں وہ چیز نہیں ہے کہ یار یہ ہندو ہے اور یہ کرسچن ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلم ہے. ایک علامہ ہونے کی حیثیت سے آپ جیسے اپنے خطاب میں ظالم کو برا اور مظلوم برا ہوتا ہے کہ مظلوم اچھا ہوتا ہے، جو آواز نہ اٹھائے، جو آواز نہ اٹھائے نہیں وہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ظالم اور مظلوم کی بات آپ کرتے ہیں. میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بشپ صاحب سے پوچھا کہ کبھی آپ نے یہ خطاب کرتے ہوئے، یہ باتیں کرتے ہوئے
کسی اور مذہب کی مثالیں بھی دی یا آپ نے کبھی ان کو انوائٹ کیا اپنے پاس جیسے انہوں نے انوائٹ کیا کہ سر آپ بتائیں ان لوگوں کو, آپ بتا دیں کہ اپنے مذہب سے بتائیں کہ پیار اور محبت اور امن کے لیے کیا کیا نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, آپ بتائیں. تو اس طرح کوئی کوشش ہوئی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو ہماری آئیڈیل ہستیاں ہیں, بے شک ان کا احترام ہو تو ہمارے قرآن مجید میں ان کے باقاعدہ ذکر ہے. تو بہت سارے مثالیں جو ہے وہ تو ہم دیتے رہتے ہیں, جیسے کہ پہلے آپ نے بھی ذکر فرمایا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہے, جس طرح ان کا بھی عقیدہ ہے اور اس کے واپسی کا عقیدہ بھی ہم رکھتے ہیں. تو اچھی مثالیں تو جہاں بھی ہو وہ تو واضح ہے کہ ہر جگہ سے ہم ذکر کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مثال مثلا میرے بک میں ہے تو بیان کروں گا, نہیں جو بھی ہو. حتیٰ اگر بعض اوقات ایک حیوان ہے جس طرح کتا, وہ تو ایک حیوان ہے, اس میں بھی جو اچھی صفت ہے اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے کہ مثلا اس میں صبر کی صفت مثلا اچھی ہے, وفا کی صفت اچھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے انسان ہے, ہمارے جو ہے کافی سارے مشترکات جو ہے یہ تو اپنی جگہ پہ. جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے, یقیناً وہ ایک شخص کا وہ ہے کہ میں جو ہے مجھے ابھی تک محبت کے لیے وقت نہیں ملتا تو میں نفرت کیوں کروں, ٹھیک ہے نا. مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے محبت کتنی وہ ہے کہ ہمیں محبت کو ابھی تک نبھانے کے لیے وقت نہیں ملا, تو نفرت کو تو سوچ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. نہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اس کے مفید اثرات ہے. یعنی مذہبی تعلیمات اپنی جگہ پہ. سر آپ کی اپنی ہیلتھ پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل, اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھو مذہبی تعلیمات اپنے جگہ پہ, ملکی مفادات اپنی جگہ پہ, ان سے ہٹ کی یہی جو فرمانے میں یہی عرض کر رہا تھا. یعنی ان جرم سے خود انسان کو تکلیف ہوتی ہے, خود انسان دکھ میں رہتا ہے. بالکل. تو دیکھو اسلام جو ہے بحیثیت مسلمان میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ اسلام دین معاشرت ہے, اسلام دین فطرت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی اور کے لیے خیر کا سوچیں گے تو آپ کی بھی خیر ہوگی اس میں. اگر کسی اور کے لیے برا سوچیں گے تو یقیناً اس کے بجائے وہ ہمارے اس میں ایک ضرور سے کہ اگر کسی کی طرف ایک انگلی تراز کریں گے تو پھر یعنی کسی ایک کی طرف آپ برا اشارہ کریں گے, انگلی اپنی طرف, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ کہ انسان کو بذات خود بلکہ آپ اوپر سے بھی گلہ کر رہے ہوتے ہیں, چوتھی انگلی آپ گزر جائیں تو اس سے اچھے آپ انگلی کسی کی طرف پھیلائیں. اور بہتر یہ ہے کہ انسان بجائے اس کی کہ دوسری کے عیوب میں سوچے, اچھی زندگی گزارنے کے لیے مناسب. اچھا, اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر مجھے آپ کے ایپ کا پتہ چل گیا؟ نہیں, مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے اگر مجھے آپ کے ایپ کا پتہ چل گیا؟ نہیں کوئی فائدہ ہے مجھے؟ فائدہ نہیں, میری ترقی ہو جائے گی؟ نہیں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہترین زندگی گزارنا جو ہے نا معاشرے میں وہ یہ ہے کہ دوسروں کی اچائی کو آگے مد نظر رکھو, اپنی برائی کو مد نظر رکھو. ویری نائس, بہت اچھی. اچھا سر, آخر میں اب ہمارے پاس 2 منٹ ہے, ایک میسج آپ سب بڑوں کی طرف سے, ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر K2 کی نشریات دیکھ رہے ہیں. جی پہلے آپ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو مشترکات ہیں ہم مشترکات بھی سوچنا چاہیے, مشترکات بھی کام کرنا چاہیے. ہمیں پیار اور محبت کا درس دینا چاہیے, نفرت کی طرف اصلاً معاشرے کو نہیں لے جانا ہے. نفرت میں نہ نفرت کی تعلیمات مذہبی ہے, نہ ملک ہے اس میں خیر ہے, نہ ہمارا ذاتی اس میں فائدہ ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی. جی سر. میں صرف ایک چھوٹی سی کوٹیشن بولنے لگا ہوں یسوع مسیح کی. انہوں نے کہا تھا جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. واہ, بہت خوبصورت. تو یہی میں کہوں گا کہ اگر مجھے چاہیے کہ میں خوشیاں مجھے چاہیے تو میں نے خوشیاں بانٹنی ہیں, خام خواہ آنسو پہنچنے. اگر کوئی میرے آنسو, میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی گلے لگائے تو مجھے بھی گلے لگانا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی پیار کرے تو پیار کریں, بات ختم. جی پنڈت صاحب. سر جی, میں ان شبدوں کے ساتھ اپنا ایک پیغام پوری قوم کے ساتھ تمام دنیا کے لوگوں تک آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں کہ اٹھو جاگو چلو اب سویرا ہوا, اٹھو جاگو چلو اب سویرا ہوا, پھر نہ کہنا ہمیں تو جگایا نہیں. تو لارڈ کرشنا جی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا مان سمان عزت کریں تو پھر آپ دوسرے کی عزت کرنا پہلے سیکھیں. ویری نائس. الفاظ میری پہچان بنے تو بہتر ہے. واہ. الفاظ میری پہچان بنے تو بہتر ہے. زندگی کا کیا, یہ تو ایک دن مٹ جائے گی. بالکل صحیح. رشتے ناطے ختم ہو جائیں, لیکن آپ کے اچھے الفاظ ایسی زبان بولیں کہ دوسروں سے
सबक हासिल सुभान अल्लाह जी, थैंक यू सो मच पंडित साहब, थैंक यू सो मच बिश साहब आपका, थैंक यू सो मच अल्लाह साहब आपका। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा और इसकी कोशिश, ये जो मेरे बड़े बैठे हुए हैं ना, ये इसलिए ही आए हैं इस प्रोग्राम में कि इस पाकिस्तान में अमन आए, खुशहाली आए और सब मिलजुल के रहें। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ये जो 3 असूल हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इनका हर जगह पे दौर दौरा हो और तभी जाके हमारे मसाइल का हल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपके सामने आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।